الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم میرے لیے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خالص اللہ تعالی کو پکارنا۔ سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں، توحید خداوندی کا مسئلہ پورے دین کی روح اور جان ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بیان
کیا ہے کہ اگر پکار کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیا کرو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اگر پکارنا ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک اور روزوں کا ذکر کرنے کے درمیان اپنی سور و پکار کے مسئلے کو اس اہمیت اور ضرورت کے ساتھ واضح کر دیا کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک اور روزوں کے ذکر و اذکار کو، روزوں کے فضائل کو پڑھے گا تو ساتھ یہ مسئلہ بھی پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں. سامعین گرامی، ایک دیہاتی، ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر بتائیے گا ربنا قریب ام بعید، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ اگر ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو میں اس کو آستہ سے پکاروں، ام بعید، اگر وہ ہم سے دور ہے تو میں اس کو زور سے بلاؤں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سوال اس کی سخت لاعلمی کا مظہر ہے کہ اس بیچارے کو، اس اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنیادی معلومات بھی نہیں. صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے. نبی علیہ السلام نے اس کے سوال کو برا نہیں منایا. نبی علیہ السلام ابھی جواب دینے کے لیے لب کھولنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے میں پہل کر دی. سامعین گرامی، ظاہر تو انسان، اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اس کی لا علمی تھی، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ اور سچا جذبہ تھا، ایک تڑپ اور حقیقی تڑپ موجود تھی. ظاہر سے تو وہ جاہل تھا، لیکن پتہ تو خدا کا پوچھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو نازل کیا اور فرمایا کہ جواب دے دو، میرے پیغمبر کو جا کے بتلا دیجئے گا اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ربنا قریب ام بعید، تو آپ یہ آیت پڑھ کر سنا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو اس کو جواب دیجئے گا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے. اور جب بھی کوئی مجھے سوال کرے، مجھ سے کوئی پوچھے، جب بھی کوئی فریاد کرے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا، میں اس کا جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا دربار ہے کہ جہاں انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. یہ ایسا دربار ہے کہ جو ہر وقت کھلا رہتا ہے. دنیا کے لاکھوں دربار ہیں، لاکھوں جگہ، ہزاروں نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ ہیں. اگر انسان وہاں مانگنے جائے تو پتا چلتا کہ عیسیٰ صاحب کا دروازہ بند ہے، لیکن یہ ایسا دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. اگر کوئی انسان دن میں پکارے یا شام میں، کوئی اجالے میں پکارے یا دکھ میں، کوئی سکھ میں پکارے یا دکھ میں، اجالے میں پکارے یا اندھیرے میں پکارے، روشنی میں پکارے، غمی میں پکارے یا خوشی میں پکارے،
یعنی جس حالت میں بھی کوئی انسان پکارے یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تو اعلان کر رکھا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی انسان مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ایسا دربار ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بت پرست اپنے بت کو یا سنم کہہ کر پکارتا رہتا تھا۔ کئی عرصہ گزر گیا، کئی وقت گزر گیا، بہت سال گزر گئے، وہ یا سنم کہہ کر پکار رہا ہے، اس کو کوئی جواب نہ آیا۔ ایک دن اس نے یا سنم کے بجائے یا سمد کہہ دیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لبیک یا سعدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا سوال کرتا ہے۔ فرشتے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے تو زبان سے بلا ارادہ نکلا تھا یا سمد، اس نے تو کوئی ارادتاً تو نہیں کہا تھا، یہ تو اس کی زبان پھر کی، اس نے کہہ دیا یا سمد اور آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ اتنے سال وہ بت پرستی کرتا، اتنے سال اس نے بتوں کی پوجا کی، اتنے سال ہو گئے وہ بتوں کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے فرشتوں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اس آدمی نے یا سنم کہہ کر پکارا ہے، لیکن اس کو اتنے سال یا سنم کہہ کر پکار رہا تھا، اتنے سال اس کو جواب نہیں ملا، اور آج اس نے یا سمد پکارا تو کیا میں بھی جواب نہ دوں؟ کیا اس نے یا سمد آج پکارا، کیا سچے اور جھوٹے میں فرق نہیں کرنا تھا؟ یا سنم کہہ کر پکارا تو اس کو کوئی جواب نہیں آیا، اور یا سمد کہہ دیا میں بھی جواب نہ دوں، تو پھر میرے اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا دربار ہے جہاں ہر بولی سمجھی جاتی ہے، جہاں انسان اردو میں اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کوئی انگریزی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی اور زبان میں مانگے، کوئی اللہ تعالیٰ سے پشتو زبان میں مانگے، کسی زبان میں بھی مانگے، اللہ تعالیٰ انسان کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ لے جائے، بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے مختلف ملکوں کے باشندے اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کی دعائیں بیک وقت سن بھی رہا ہے اور سب کو بیک وقت جواب بھی دے رہا ہے۔ آپ کسی دربار پہ چلے گئے، پتہ چلتا ہے پیر صاحب کے ساتھ ترجمان ہے یا فلاں بڑے کے ساتھ ترجمان ہے، جی یہ بولی نہیں سمجھ سکتے، ان کو پشتو زبان سمجھ نہیں آتی ہے، ترجمان ہے پشتو کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر بولی کو جانتا ہے۔ انسان کسی حال میں بھی، کسی زبان میں بھی اس کو پکارے، کسی لہجے میں بھی پکارے، وہ تو سب کی زبانیں، سب کی بولیاں سمجھنے والا ہے۔ توجہ فرمائیے، جب ایک زندہ انسان، جب ایک زندہ پیر بیک وقت کسی کی زبان نہیں سمجھ سکتا، دو تین بولیاں نہیں سمجھ سکتا، جب ایک پیر مرنے کے بعد، اگر ایک پیر زندہ نہیں سن سکتا تو مرنے کے بعد وہ کیسے تمہاری پکار کو سنے؟ جب اس کے ساتھ ترجمان ہے تو مرنے کے بعد وہ دو تین آدمیوں کی کیسے بیک وقت زبان سن سکتا ہے، کیسے ان کا جواب دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایسا دربار ہے، اور اصول بھی یہ ہے کہ انسان کو اس سے مانگنا چاہیے جو اس کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بھی اپنی دعاؤں میں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم بھی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا یقین نہیں،
ہم پڑھتے تو ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب مدد کی باری آئے ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مرد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عورتیں۔ بچے اور بچیاں اسی کے اختیار میں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ باقی دنیا کے جتنے دربار ہیں آپ چلے جائیں، جس کے پاس مانگنے کے لیے جائیں گے، کسی بادشاہ کے پاس جائیں، کسی پیر کے پاس جائیں، پتہ چلتا ہے جی پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، تھک چکے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ ایسا دربار ہے۔ الحی القیوم، جو زندہ ہے، قائم ہے، وہ پہلے دن سے قائم ہے۔ سب انسانوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کے وجود پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم ہے تو تمام انسانیت، تمام دنیا قائم ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں قائم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی چیز قائم ہوتی تو کوئی بھی نہ ہوتی۔ وہ ایسی ذات ہے، اس کے وجود کے ساتھ تمام انسانیت کا وجود ہے۔ وہ ہر شے، ہر حکم وہ چلا سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی بھی انسان اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اور وہ ہر انسان ہر چیز سے پوچھ سکتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے الحی القیوم، باقی تمام انسانیت پر، تمام دنیا نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، باقی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس ذات نے رہنا ہے، اس کے علاوہ کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمام انسانیت نے مرنا ہے، تمام لوگوں نے مر جانا ہے، تو تمہیں بھروسہ بھی اسی ذات پہ کرنا چاہیے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، ایسی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جس پر موت نہیں آنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس پر موت نہیں آنی۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی موت، فرشتوں کو بھی یعنی موت آ جائے گی، ان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی۔ حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام سب پر موت طاری ہوگی، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی موت سے دوچار ہوں، تمام دنیا فنا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آئین ملوک الارض، کہاں ہیں زمینوں کے بادشاہ؟ آئین الجبابرہ، کہاں ہے دنیا کی سپر طاقتیں؟ ساری انسانیت سب کچھ ختم ہو جائے، فرشتے، ملک الموت، سب دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے۔ یقبض اللہ الارض والسماوات مطویات بیمینہ، زمین و آسمان کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا، مٹھی میں لے کر اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کہاں ہے؟ کس نے جواب دینا تھا؟ کوئی شخص، کوئی چیز ہی نہیں جس نے جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پھر آگے سے کہیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اکیلے اللہ تعالیٰ کی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی کتب، کوئی ابدال، دنیا کی ہر چیز نے مٹ جانا،
پکارنا بھی اسی کو چاہیے نا، اسی کے آگے رونا چاہیے، اسی کے آگے مانگنی چاہیے دعائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکا، مظلوم لڑکا تھا، ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کی بیماری اتنی بیماری اس کو لگ گئی کہ جس کا علاج ناممکن تھا۔ حکیموں نے بتلایا کہ اس شخص کو ایک نوجوان لڑکے کا کلیجہ اس آدمی کا علاج ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کا مرنا پوری قوم کا مرنا ہے۔ چنانچہ حکمان اس کو بتلا دیا کہ ایک ایسا نوجوان چاہیے، یہ شرط ہونی چاہیے، یہ عمر ہونی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ کی زندگی کے لیے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک لڑکا، ایک انسان کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ مل گیا، حکمان نے تلاش کر لیا، کہا جی اس میں ساری شرطیں پائی جاتی ہیں۔ بادشاہ کے لیے اس کے باپ کو راضی کر لیا گیا، کچھ معاوضہ دیا گیا، اس کا باپ راضی ہو گیا۔ قاضی نے عدالت میں فیصلہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو قتل کر دو، بادشاہ کی زندگی کے لیے اس بچے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس بچے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بچے نے دیکھا کہ جب چاروں طرف ہی جتنی بھی انسانیت ہے، چاروں طرف اس کے قتل کے دربے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے یہ بچہ قتل ہو، بادشاہ کی زندگی بچے، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ چنانچہ بچے نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ میرے مخالف ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا کوئی وسیلہ تو نہیں، جلاد کھڑے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے دربے ہیں، حکما اس کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بچہ قتل ہو، اس کا کلیجہ نکال کر بادشاہ کے لیے دوائی بنائی جائے، اور بادشاہ انتظار میں ہے کہ اس وقت دوائی بنائی جائے اور مجھے پلائی جائے۔ چنانچہ اس بچے نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور رونے لگا۔ رونے کے بعد پھر فوراً ہنس پڑا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا کہ بچے تو کیوں رویا ہے؟ رونے کے بعد تو پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ بچے کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، انسان کو سب سے زیادہ ناز اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے، لیکن میرے ماں باپ نے بھی مجھے کچھ معاوضے کے بدلے مجھے دے دیا۔ ماں باپ چلے گئے، اس کے بعد قاضی کی عدالت میں ہوتا ہے، قاضی کہتا ہے اس بچے کو قتل نہیں کرنا، لیکن قاضی نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ عدالت کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے کہ بادشاہ، انسان کا سب سے بڑا ہمدرد ہے کہ اگر انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو بادشاہ کے پاس جا سکتا ہے، لیکن بادشاہ کی زندگی میری موت پر، بادشاہ کی زندگی کا انحصار میری موت پر ہے، تو میں اس لیے رو پڑوں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ سب میری موت کے دربے ہیں، تیرے اوپر ہی ہے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، اور میں اس لیے ہنس پڑوں کہ اللہ تو نے تو ساری زندگیاں تیرے پاس ہیں، جب تیرے اختیار میں ہے کہ مرنا اس آدمی نے اس وجہ سے ہے، تیرے اختیار میں اس کی زندگی، تیرے اختیار میں اس کی موت، تو کیا میری موت سے ہی بادشاہ کو زندگی ملے گی؟ میں اس لیے ہنس پڑا۔ بادشاہ نے اس کو رہا کر دیا، فوراً عملے کو کہا چلے جاؤ اپنے اپنے۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ ایک بچے نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ کے آگے رویا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی فریاد سنی کہ سب جتنی بھی چیزیں تھی، جتنے بھی اسباب تھے، سب ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو انسان کو اس کی ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ غنی ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اور اللہ تعالیٰ غنی اور بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، تم سب اس کے فقیر ہو۔ تو اصول بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مانگنا چاہیے، جو خود مانگنے والے ہیں ان سے کیا مانگا جائے؟
باقی جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے، اور انسان مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کہ زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک ہیں، گٹھلی کا چھلکا ہوتا ہے نا اس کے بھی مالک نہیں، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہر مشکل میں اس کے کام آتا ہے، اس کی ہر مشکل سے اس کو نجات دیتا ہے۔ مشرکین مکہ تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں تھے، لیکن جب وہ کسی بمر میں پھنس جاتے نا، کشتی جب ان کی دریا میں پھنس جاتی تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے تھے، کہتے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں اس سے پار کر دے، ہم تیری خالص عبادت کریں، لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو نجات دیتے تھے نا، اس کے بعد پھر دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَاكُمْ وَجِنَّاكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ، اگر ایک انسان، دنیا کے سارے انسان جو پہلے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کے سب ایک زمین میں جمع ہو جائے، اندازہ لگائیں کہ جنات انسان جتنی بھی مخلوق ہے، اگر تمام کی تمام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ساری مخلوق ایک مقام میں جمع ہو جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے روئے، جو انہوں نے مانگنا ہے وہ مانگے، انہوں نے اپنے ظرف سے مطابق، اپنے ظرف سے بڑھ کر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمام چیزیں دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی، کہ سمندر میں اگر سوئی ڈبوئی جائے تو سمندر میں سوئی ڈبونے سے کتنا سوئی پانی لے گی؟ سوئی تو ایسی چیز ہے جس کے اندر پانی جذب بھی نہیں ہوتا، اور ایسی ملائم ہے کہ جس کے اوپر پانی ٹھہرتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو سمندر کو تو سوئی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی، کہا جائے گا کہ سوئی نے سمندر کا اتنا پانی کم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ ویسی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دعوت دے رہی ہے، حسن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کوئی اسباب، دروازے بند ہیں چاروں طرف سے۔ جب سب اسباب ختم ہو گئے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دروازوں کو کھول دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور مچھلی سمندر میں ہے، کتنے اندھیروں میں مچھلی ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں بالکل لاچار ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیری ذات ہے جو اندھیروں سے نکالنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کی حالت میں رہے، سب رشتہ دار چھوڑ کے، مال و دولت سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک ہی سہارا تھا ان کی بیوی۔ جس وقت شیطان نے ان کی بیوی پر بھی حملہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ سے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے روئے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
اے رب تو ہی ہے بچانے والا، تو ہی ہے بیماریوں میں صحت دینے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پکار کے لیے ہی اپنے گھر بار چھوڑا تھا۔ نبی علیہ السلام پر بھی تکلیفیں اسی مسئلے کی وجہ سے آئی۔ آج ہم بھی اگر پکارنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم گناہ گار ہیں، ہم کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب، اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ میں تو تیرا وہ رب ہوں کہ جس وقت تو کھا نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، تجھے قوت گویائی حاصل نہ تھی، میں نے اس وقت بھی تیری مدد کی۔ ماں کے پیٹ کے اندر تیرا کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، تجھے ہضم کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، میں نے خون کی بوتل لگا دی۔ آج جس وقت تو مانگنے کے قابل ہوا ہے تو غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔